قاضی اور بادشاہ انصاف کی روشنی۔ بہت عرصہ پہلے ایک عظیم سلطنت میں ایک دانشمند درویش استاد رہتا تھا جو انصاف، حکمت اور علم کی روشنی پھیلانے کے لیے مشہور تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کو نہ صرف قانون کی باریکیاں سکھاتا بلکہ انسانی نفسیات، مکاروں کی چالاکیاں اور حق و باطل کی پہچان کا فن بھی سکھاتا۔ ان کے شاگردوں میں سب سے ذہین اور دیانتدار ایک نوجوان تھا جو بعد میں سلطنت کا قاضی بنا۔ وہ بچپن سے ہی سوالات کرتا، حق کی تلاش میں رہتا اور ہمیشہ سچائی پر یقین رکھتا تھا۔ ایک دن استاد نے اسے نصیحت کی، بیٹا، سچائی کو پہچاننا آسان ہے مگر اسے ثابت کرنا مشکل۔ بادشاہوں کی قربت میں رہنا خطرناک ہوتا ہے مگر اگر انصاف کے ترازو کو تھام سکو تو تم روشنی کی کرن بن سکتے ہو۔ یہ نوجوان بڑا ہو کر سلطنت کا سب سے ذہین قاضی بنا مگر جیسے جیسے اس کی شہرت بڑی، دشمن بھی بڑھنے لگے۔ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ اپنی طاقت اور عقل پر ناز کرتا تھا۔ ابتدا میں وہ انصاف پسند تھا مگر جیسے جیسے فتوحات بڑھتی گئیں اس میں غرور اور تکبر بھی بڑھنے لگا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ ایک دن دربار میں اس نے اعلان کیا، میری عقل و دانش کے سامنے سب کمزور ہیں۔ میں بہترین فیصلے کرتا ہوں اور میرا انصاف بے مثل ہے۔ کسی قاضی کو میری رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ تمام وزراء اور امراء نے سر جھکا کر تائید کی مگر دربار کا قاضی خاموش رہا۔ بادشاہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور سوال کیا، اے قاضی، کیا تمہیں میرے انصاف پر شک ہے؟ قاضی نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اب کے انصاف پر شک نہیں کرتا مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر انسان کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات عام انسان بھی بادشاہ سے زیادہ عقل مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قاضی کی عقل کو آزمائے گا۔ اگلے دن دربار میں دو افراد آئے، دونوں کا دعویٰ تھا کہ ایک قیمتی انگوٹھی ان کی ہے۔ بادشاہ فیصلہ نہ کر سکا۔ قاضی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم اس انگوٹھی کو آگ میں ڈالیں گے۔ جو سچا مالک ہوگا وہ ضرور گھبرا جائے گا کیونکہ سچ ہمیشہ دل میں چبھن پیدا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک آدمی چیخ اٹھا، نہیں، یہ انگوٹھی میری ہے، اسے کچھ نہ ہونے دو۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، یہی اصلی مالک ہے کیونکہ وہی اس کی حقیقت سے واقف تھا اور اسے کھونے کا ڈر تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے قاضی کو دربار میں بلا کر کہا، اگر تم واقعی عقل مند ہو تو میرے 3 سوالوں کے جواب دو۔ 1، دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ 2، سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ 3، سب سے زیادہ تلخ حقیقت کیا ہے؟ قاضی نے جواب دیا، 1، سب سے قیمتی چیز وقت ہے کیونکہ یہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ 2، سب سے زیادہ طاقتور چیز علم ہے کیونکہ یہ بادشاہوں کو شکست دے سکتا ہے اور غلاموں کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ 3، سب سے زیادہ تلخ حقیقت موت ہے کیونکہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ دربار کے وزراء قاضی سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بہکایا، قاضی کی عقل محض اتفاق ہو سکتی ہے، اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈالیں جہاں اس کے لیے فرار ممکن نہ ہو۔ بادشاہ نے سر ہلایا، کل صبح میں قاضی کو ایک ایسا مقدمہ دوں گا جو حل کرنا ناممکن ہوگا۔ اگلے دن ایک کسان کو دربار میں پیش کیا گیا جسے ایک امیر وزیر نے چوری کے جھوٹے الزام میں قید کروا دیا تھا تاکہ اس کی زمین ہتھیا سکے۔ اگلے دن ایک کسان کو دربار میں پیش کیا گیا جسے ایک امیر وزیر نے چوری کے جھوٹے الزام میں قید کروا دیا تھا تاکہ اس کی زمین ہتھیا سکے۔ بادشاہ نے کہا، یہ مقدمہ تمہارے لیے امتحان ہے قاضی، اگر تم اسے حل نہ کر سکے تو تمہاری عقل کا دعویٰ بے بنیاد ہوگا۔ قاضی نے کسان اور وزیر دونوں سے سوالات کیے اور چند ہی لمحوں میں اسے سچائی کا اندازہ ہو گیا۔ قاضی نے کہا، وزیر نے جھوٹ بولا ہے، اس کے بیانات میں تضاد ہے۔ اگر کسان نے چوری کی ہوتی تو وزیر کے پاس اس کا ثبوت ہوتا، مگر اس کے پاس کچھ نہیں سوائے جھوٹے دعوے کے۔ بادشاہ نے قاضی کی دلیل سنی اور وزیر کو قید میں ڈال دیا۔ وزراء نے آخری چال چلی۔ انہوں نے قاضی پر غداری کا جھوٹا الزام لگا کر بادشاہ کو مزید اشتعال دلایا۔ بادشاہ نے قاضی سے پوچھا، کیا تم واقعی میرے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ قاضی نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر میں غدار ہوتا تو کیا میں خود کو آزمائش میں ڈالتا؟ سچ وہی ہے جو بغیر خوف کے بولا جائے۔
بادشاہ نے تمام شواہد کا جائزہ لیا اور سمجھ گیا کہ وزراء نے اسے بہکایا تھا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے قاضی سے معافی مانگی اور اعلان کیا، انصاف طاقت سے نہیں حکمت اور عقل سے کیا جاتا ہے۔ وزیروں کو سزا دی گئی اور قاضی کو سلطنت کا سب سے بڑا مشیر بنا دیا گیا۔ یوں قاضی کی دانش نے بادشاہ کی آنکھیں کھول دیں اور سلطنت میں انصاف کی روشنی پھیل گئی۔ نتیجہ: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اور غرور وقتی ہوتے ہیں، جبکہ علم، حکمت اور انصاف ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ سچے رہنما وہی ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور دانشمندوں کی بات سنیں۔